بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو کا انجام۔ یہ چوتھی قسط ہے ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے متعلق، تو یہ آخری قسط ہے۔ یہ 4 قسطوں میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ 9 اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بھٹو کو دھمکی دی تھی۔ پاکستان کے جو سازشی عناصر تھے ان کے لیے یہ ایک گرین سگنل تھا کہ امریکہ کی حمایت اب ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں ہے۔ 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں، تحریک نظام مصطفیٰ اور عالمی سازشوں کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو 37 اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تنظیم کے سربراہ اور 77 ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا کی تنظیم کے چیئرمین بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 10 روز بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 17 ستمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزام میں مقدمہ قتل بنایا گیا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری ذاتی پرخاش کی وجہ سے مقدمے کا بائیکاٹ کر لیا، لیکن 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3 کے مقابلے میں 4 کے اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی تھی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھیں۔ ترکی نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخ میں مرنا پسند نہیں کیا۔ جان دے دی مگر اپنا ملک پاکستان نہ چھوڑا۔ 4 اپریل 1979 بدھ کے دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پاکستانی عوام پر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا کمال جادو تھا کہ زندہ بھٹو 2 بار اور مردہ بھٹو 3 بار انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوا۔ بھٹو کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں اور آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی سیاست اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو کے گرد ہی گھوم رہا۔ پاکستان کی سیاست اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ 1977 میں جو 7 مارچ کو انتخابات ہوئے تھے اس میں ذوالفقار علی بھٹو بلا مقابلہ کامیاب ہوئے تھے۔ مبینہ طور پر ان کے کچھ ساتھیوں نے بھی زور زبردستی سے مبینہ طور پر بلا مقابلہ کامیاب ہونے کی ٹھانی، جس پر 9 جماعتی اتحاد نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔
جس کے بعد مذاکرات ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو اور 9 جماعتی اتحاد جس کی قیادت مفتی محمود صاحب کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب، تو مفتی محمود صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان تقریباً معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن جس طرح سے امریکہ وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو عبرت ناک مثال بنا دیں گے، تو اس کی وجہ سے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔